السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پولیٹیکل سائنس کے بیسک کنسیپٹ ہے اسے ڈسکس کریں گے جو کہ زیادہ تر پولیٹیکل سائنس کے فنڈامنٹلز میں آتے ہیں، جو بنیادی کنسیپٹس ہیں ان میں آتے ہیں، جو 20 اسٹوڈنٹس کے 20 اسٹوڈنٹ فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کورس میں شامل ہوتے ہیں۔ بیچلر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کورس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بیسک کنسیپٹ ہے پاور، اتھارٹی اینڈ لیجیٹیمیسی۔ آج ہم پاور کو ڈسکس کریں گے، اس کی کہ پاور کیا ہے، اس کے میننگس کو، ڈیفینیشن کو، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کو، اس کے فارمز کو، اس کی کریکٹرسٹکس کو اور اس کے سورسز کو۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کائنڈلی سارے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائے تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ میں بہت سارے ویڈیو انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، جو کہ اس میں پولیٹیکل فلاسفی بھی شامل ہے، اور پولیٹیکل فلاسفی کی کلاسز میں نے پہلے ہی شروع کر رکھی ہیں۔ تو جتنے بھی پولیٹیکل سائنس کے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ میں سب پر ویڈیو لیکچرز بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائے۔ شکریہ۔ اتھارٹی کو، پاور کو، اس کے ہسٹری پر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر تھوڑا سا نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے کریکٹرسٹکس ڈسکس کریں گے، اس کے پاور کے سورسز کو اور اس کے فارمز کو ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے۔ تو کنسیپٹ آف پاور اتنا ہی پرانا ہے جتنی ہیومن کی ہسٹری پرانی ہے، کیونکہ شروع ہی سے مین جو ہے یہ پاور ایکوائر کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا آ رہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پاور کا ذکر، یعنی پاور جو ہے ہمیں ساکریٹیز، پلیٹو اور ارسطاٹل کی فلسفی میں ملتی ہے، اور اس کی بنیاد جو کہ ان فلاسفر نے پاور کو یوز کیا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہو ہولڈ پاور، پاور کون رکھتا ہے، کون رکھ سکتا ہے۔ ارسطاٹل نے اسٹیٹ کی کلاسیفیکیشن بتا دی کہ انہوں نے مختلف اسٹیٹ جو تھی ان کی کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کیا اور پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی کہ کون سی اسٹیٹ میں کون سی پاور جو ہے اسٹیٹ نے ایکوائر کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہابز اور میکیاویلی نے اپنی فلسفی میں کنسیپٹ آف پاور کا بہت زیادہ استعمال کیا، جیسے میکیاویلی نے اپنے بک ڈفرینس میں جو پرنس کو ایڈوائز دی ہے کہ وہ پاور کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے اور وہ پاور کو کس طرح استعمال کرے گا۔ لیکن ماڈرن اسٹیٹ کے ایمرجنس کے ساتھ، یعنی جو ماڈرن اسٹیٹ ہے، نیشن اسٹیٹ، اس کے آغاز کے ساتھ ہی کنسیپٹ آف پاور بہت پاپولر ہوا۔ 17 سینچری کے اینڈ پر فرانس، انگلینڈ، اسپین اور رشیا یہ ایک بہت گریٹ امپائرز بن چکے تھے، اور اس کے علاوہ جرمنی اور اٹلی میں نیشن اسٹیٹ جو تھے یہ قائم ہو گئے تھے۔ ان امپائرز اور اسٹیٹ، جو امپائرز تھے اور جو اسٹیٹ نے، انہوں نے ابسولوٹ پاور کا استعمال کیا، اور ان ابسولوٹ پاور کے ذریعے انہوں نے اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھا۔
اس ارا کے فلاسفر تھے 17 سینچری کے بعد 18 سینچری میں، انہوں نے اسٹیٹ کو پاور انسٹیٹیوشن کا نام دیا کہ یہ ایک پاور انسٹیٹیوشن ہے. لیکن ان سب کے باوجود ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو ٹریڈیشنل کنسیپٹ آف پاور کے فلاسفر تھے، جو انہوں نے ٹریڈیشنل کنسیپٹ آف پاور پیش کی تھی، یعنی ساکریٹیز، پلیٹو اور ارسطاٹل، اس کے رائٹنگ میں پاور کا استعمال اتنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ماڈرن فلاسفر نے پاپولرائزڈ کیا. انہوں نے اس کو پاپولر کر دیا، جو ماڈرن فلاسفرس تھے، جس میں میکس ویبر تھے، کیٹلن تھے، چارلس ایمیریم تھے، رابرٹ ایڈاہی تھے. ان کے نزدیک پاور کیا ہے؟ ان ماڈرن فلاسفر کے نزدیک پاور جو ہے وہ پالیٹکس، اے اسٹرگل فار پاور، یعنی پالیٹکس ہی پاور ہے. یہ پالیٹکس ہی کے ذریعے لوگ پاور میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ لاسویل اور کیفلن نے ان کے اکارڈنگ پالیٹکس از دا اسٹڈی آف شیپنگ اینڈ شیئرنگ آف پولیٹیکل پاور. یعنی پالیٹکس جو ہے یہ پولیٹیکل پاورس کو شیپ کرنا اور اس کو شیئر کرنا، اس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا، یہ پالیٹکس ہے اور یہ پولیٹیکل پاور سے. اب اس کی میننگ کی طرف آتے ہیں تو مختلف فلاسفر نے پاورس کے لیے مختلف ٹرم یوز کیے ہیں اور یہ استعمال کرتے آ رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے مختلف فلاسفر نے اتھارٹی، فورس، انفلوئنس، ڈومینیشن، ریگولیشن وغیرہ یہ ٹرمز جو ہے یہ بھی پاورس کے لیے استعمال کی ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاور از دا کیپیسٹی ٹو سینٹرلائز، ریگولیٹ اور ڈائریکٹ دا بیہیویئر آف پرسن اور تھنگس. مطلب یہ کہ پاور وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے کسی چیز یا کسی پرسن کی بیہیویئر کو سینٹرلائز کیا جاتا ہے، یعنی کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے یعنی درست کیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ کیا جاتا ہے یعنی سیدھا کیا جاتا ہے. یعنی اس کے بیہیویئر کو کسی چیز یا پرسن کی بیہیویئر کو سینٹرلائز، ریگولیٹ یا ڈائریکٹ کیا جاتا ہے. اس کی طرف آتے ہیں تو اس کی پہلی فیچر یہ ہے کہ پاور از دا کیپیسٹی ٹو امپوز یور ول آن ادرس. مطلب یہ کہ پاور وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ول کو، اپنے فیصلوں کو دوسروں پر مسلط کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ڈیزائر کو دوسروں پر مسلط کر سکتے ہیں. جب آپ گورنمنٹ، پولیٹیکل پاور آپ کے پاس ہو تو آپ پولیٹیکل پاور کے ذریعے عوام پر اپنے پیسے مسلط کر سکتے ہیں. جب ایک ملک کے ساتھ اکنامک پاور ہو، اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہو، تو وہ اپنے اکانومی کے ذریعے جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان کو لون دے کر ان پر اپنے پیسے مسلط کرتے ہیں. اس طرح اس کی دوسری فیچر جو ہے وہ پاور از ریلیشنل اینڈ انٹر ریلیشنل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک گروپ ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے، اور جو وہ اپنے پاور کے ذریعے جو دوسرے گروپ کو انفلوئنس کرتی ہے، تو جو دوسرے گروپ جو انفلوئنس ہوتی ہے ان کے جو پرسیپشن ہوتے ہیں، ان کے جو خیالات ہوتے ہیں کہ اس گروپ کے ساتھ ایبیلٹی ہے انفلوئنس کرنے کی، تو اس کو ریلیشنل کہا جاتا ہے. اور دوسری انٹر ریلیشنل ہے. تو جو انٹر ریلیشنل یہ ہوتی ہے کہ جو شعبے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور
ایک شعبہ دوسرے شعبے پر یا ایک آفس دوسرے آفس پر فاور کے ذریعے جو فاور ہوتی ہے ان کے مطابق وہ اس سے اوپر ہوتی ہے اور اس نچلے جو شعبہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پاور از ریلیشنل اینڈ انٹر ریلیشنل۔ تیسرے نمبر پر پاور گوز وتھ سچویشن ان آفس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے یہ آپ کی پوزیشن اور سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب آپ کی پوزیشن جو ہے یعنی آپ کے کو بڑا آفس دیا گیا ہو، ہائی آفس دیا گیا ہو تو آپ کے پاس پاور زیادہ ہوں گے۔ جب آپ کو جو آفس دیا گیا ہو وہ نچلے سطح کی ہو تو آپ کے پاس پاور کم ہوں گے۔ اور جب سچویشن ایسی ہو کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، وائلنس نہ ہو، لوگ آپ کے تابع ہو، اوبیڈینس کرتا ہو، تو آپ اس پاور کا استعمال بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور جب سچویشن ایسی ہو کہ انارکی ہو، آپ جو ڈائریکشن دیتے ہیں، کمانڈز دیتے ہیں، لوگ اس کو فالو نہیں کرتا ہو، تو آپ کے لیے اس وقت پاور کو استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی فیچر ہے وہ پاور از بیکڈ بائی تھریٹ آف سیویئر ڈپریویشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے جو تھریٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس سیویئر ڈپریویشن کی، کہ اگر میں اس ڈائریکشن کو یا اس کمانڈس کو نہ مانوں تو مجھے مختلف چیزوں سے ڈپریویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے گورنمنٹ یا کوئی ملک مجھے جو میرے پاس کچھ ہے یا جو میرے رائٹس ہے اسے مجھے ڈپریو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں فیچر اس کی ہے کہ پاور ڈیفینس آفن اٹس یوز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور جو ہے یہ صرف تھیوری میں ہونا ناکافی ہے کہ بس ایک بندے کو تھیوری میں دیا گیا ہو کہ آپ کے پاس اتنے پاور ہے۔ اس کا انحصار تب ہوتا ہے اور یہ تب پاور کہلائے جائیں گے جب آپ اس کا پریکٹیکل استعمال کریں، اور اس کا استعمال ہی کسی کی پاور کو ڈٹرمائن کرتا ہے۔ جب آپ پاور کو استعمال کریں گے تو اس کو ڈٹرمائن ہو جائے کہ یہ اس کے پاور ہے، اور اس کے دوسروں کو جب آپ پاور کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دوسرے لوگوں پر جو انفلوئنس کی ایبلٹی ہوتی ہے اس کو واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ تو تھی کریکٹرسٹک آف پاورس۔ اب آتے ہیں اس کے سورس کی طرف کہ پاور کے سورس کیا ہے، کن چیزوں سے جو ہے پاور حاصل کی جا سکتی ہے، کن چیزوں کے ذریعے پاور حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی پہلی سورس جو ہے دی پیپل ہے۔ لوگ، کوئی بھی ملک ہو یا شخص ہو، لوگوں کے بغیر وہ پاورفل نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ ہی ہوتا ہے جو کہ پاور دیتے ہیں، کسی ملک کو پاورفل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک ہوتا ہے، اگر اس کے پاس لوگ ہو تو اس کے پاس آرمی ہوگی، اس کی مضبوط آرمی ہوگی، تو یہ ملٹری پاور اس کے ذریعے گین کرتا ہے۔ گورنمنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ میں جو آفیسز ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لوگوں کے ذریعے یہ گورنمنٹ پاورفل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کنٹری ہوتی ہے، تو کنٹری میں جب لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر مین پاور جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر لیبرز ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے کسان ہوتے ہیں، اور اس ملک کو مختلف طریقوں سے وہ پاورفل بنا دیتے ہیں، پاورز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ملک کے اندر جب لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں وغیرہ، جو اس ملک کو اکنامکلی پاورفل بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں، پاور جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں، تو وہ پاور بھی لوگوں کے ذریعے وہ اچیو کرتے ہیں، لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں اور انہیں گورنمنٹ میں لے آتے ہیں۔ دوسری سورس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ
کسی شخص یا ادارے کے پاور اینڈ فنکشن کو ڈٹرمائن کرتا ہے کہ جو شخص ہے اس کے پاور، جو گورنمنٹ میں جو شخص ہوتا ہے جس کی کوئی آفس ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا کوئی دوسری پوزیشن پر ہو، اس کے پاور اور پوزیشن کو ڈٹرمائن کرتا ہے۔ آئین ہی کسی شخص یا ادارے کو پاورفل بنا دیتا ہے، وہ اس کو پاور دیتے ہیں، کسی ادارے کو زیادہ پاور دیتے ہیں، کسی ادارے کو کم پاور دیتے ہیں، کسی آفس کو زیادہ پاور دیتے ہیں، کسی آفس کو کم پاور دیتے ہیں۔ تو دوسری اسی کنسٹیٹیوشن ہے، وہ کنسٹیٹیوشن کے ذریعے جو لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں وہ پاور گین کرتے ہیں۔ تیسری سورس اس کی پارلیمنٹری لاز ہے۔ اب جو کنسٹیٹیوشن نے آئین میں، یعنی آئین نے جو پاورز اینڈ فنکشن مختلف آفیسز کی اور مختلف اداروں کے ڈٹرمائن کیے ہوتے ہیں، یہ سارے پارلیمنٹری لاز ہوتے ہیں جسے پارلیمنٹ بناتے ہیں اور اس نے بنائے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹری لاز نہ بنائے ہو تو کوئی ادارہ یا کوئی شخص نہ تو پاور استعمال کر سکتا ہے اور نہ انہیں پاور کانسٹیٹیوشن نے دی ہوتی ہے، اور نہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کنونشنز ہے۔ یہ کنونشنز کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی لاز ہے جو کہ ان ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ طور پر یو کے کنسٹیٹیوشن میں ہے۔ یہ جو برسوں سے جو کسٹم اور ٹریڈیشن آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے کسی کو گورنمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے ذریعے پاور دی گئی ہوتی ہے، اس کسٹم اور ٹریڈیشن جو ہے یہ ان ریٹن لاز بن جاتی ہے، اسے کنونشن کہتے ہیں۔ تو یہ کنونشن کے ذریعے بھی یہ بھی پاور کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ کنونشن یو کے میں جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی زیادہ تر جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے، کنونشن بیسس پہ ہے۔ پانچویں نمبر پر نالج اینڈ کیپیبلٹی ہے۔ ان جو پانچویں سورس ہے اس کی، یہ نالج اور کیپیبلٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ساتھ نالج ہو اور اس میں کیپیبلٹی ہو ایک ہائر پوزیشن اچیو کرنے کی، تو جب وہ ہائر پوزیشن اچیو کرتا ہے تو اسے زیادہ پاور دی جاتی ہے، پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا، پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، منسٹر بن جاتا ہے۔ تو جتنی اس کی نالج زیادہ ہو، جتنی اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہو، ان کو اتنا ہی زیادہ ہائر آفس جو ہے انہیں دی جاتی ہے، اور ہائر آفس میں وہ ان کے پاور بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پاور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اکنامک پوزیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک ملک جتنا اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا، اسٹیبل ہوگا، تو اتنا ہی ان کا دوسروں ملکوں اور دوسرے لوگوں پر اس کا انفلوئنس زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ جو اکنامکلی رچ کنٹریز ہے دنیا میں آج کل، اس کا جو پور کنٹریز ہے اس پر انفلوئنس بہت زیادہ ہے، جیسے کہ یو ایس اے، یو کے، چائنا وغیرہ۔ اس طرح جب معاشرے میں ایک مالدار شخص ہوتا ہے تو ان کا معاشرے میں انفلوئنس زیادہ ہوتی ہے، وہ یہاں تک کہ وہ اسٹیٹ کے پاور جو ہے اس کو بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو اس پر سیکیور کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ اتھارٹی کسی کو ڈائریکٹ کرنا اور کسی کو کمانڈ کرنے کی لیگل پاور ہوتی ہے۔ کسی کو ڈائریکٹ کرنا، ڈائریکشن دینا، اس کو کمانڈز دینا، یہ اس کمانڈز اور ڈائریکشن کی لیگل پاور ہوتی ہے، اور جتنی کسی کی اتھارٹی ہائی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے پاور جو ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی ساتویں سورس جو ہے یہ اتھارٹی۔ اب آتے ہیں اس کی فارمز کی، کہ اس کے فارمز کیا ہے، کس شکل میں پاورز ہوتے ہیں۔ تو اس کی پہلی فارم جو ہے یہ اکنامک پاور ہے۔
عام استعمال میں اکنامک فورس کے معنی کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی طاقت، یعنی جس کے پاس جتنی پیسہ ہوتا ہے اتنا ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے۔ اکنامک پاور کے استعمال کا انسانی زندگی اور معاشرے میں بہت انفلوئنس ہے۔ جو رچ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے فورس کو معاشرے میں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رچ لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے پاور کو بھی اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ رچ پیپل ایڈمنسٹریٹو اور لاس رچ پیپلز کا ایڈمنسٹریٹو اور لاس پر فل کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ لاس جو ہے یہ صرف معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو کچل دیتے ہیں، ان کو پر امپوز کر دیتے ہیں، ان کو کچل دیتے ہیں۔ ایمفیجین ایک فلاسفر ہے، ان کے مطابق اکنامک پاور کا مطلب یہ ہے کہ آنر آف مینز آف پروڈکشن، یعنی ذرائع پیداوار کی آنرشپ رکھنا، اس کو اپنانا، یہ ہوتا ہے اکنامک پاور کا مطلب۔ اس کے علاوہ جو کسی ملک کا اکنامک پاور ہوتا ہے وہ اکنامکلی اسٹیبل ہوتا ہے، تو وہ دوسروں ممالک پر اپنے اکانومی کے بیس پر اپنے جو ویل جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے، ان پر وہ امپوز کرتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کے جو رچ پیپلز ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے غریب ملکوں میں ان پر اپنے مفادات کو امپوز کرتے ہو، اور ان کو مختلف طریقوں سے ایڈ دی جاتی ہے، ان کو مدد کرتے ہیں، اور ان مدد کے ذریعے وہ ان 4 کنٹریز پر اپنے ویل کو امپوز کرتا ہے، اس پر وہ مسلط کرتا ہے۔ دوسری فارمز پاورز کی پولیٹیکل پاورز ہے۔ پولیٹیکل پاورز وہ پاورز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان ڈیسیجن کو ڈس اوبے کرتا ہے ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ یہ پاور جو ہے یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ پاور ہوتے ہیں جسے گورنمنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تیسری شکل اس کی آئیڈیالوجیکل پاورز ہے۔ آئیڈیالوجیکل پاور جو ماڈرن ٹائمز ہے، اس میں اس آئیڈیالوجیکل پاورز کی بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ یہ کنٹریز ٹو کنٹریز بھی ہے اور ملک کے اندر بھی ہوتی ہے، کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ عوام کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ایسے آئیڈیالوجی کی اسپریڈ کرتے ہیں، ایڈیالوجی اسپریڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آج کل انڈیا میں ہے جو مودی نے جو ایکسٹریمزم میں ہندوز ایکسٹریمزم کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو اسپریڈ کیا ہے، اور اس کے ذریعے اس نے دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، اور دوسری بار مسلسل وہ گورنمنٹ میں آ گئے۔ اسی طرح آئیڈیالوجیکل پاورز یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اور کمیونزم اینڈ سوشلزم ہے، یہ بھی آئیڈیالوجیکل پاور کے ایک ٹائپس ہیں، اور ان کے درمیان کلیشز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ 1945 کے بعد سے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جب کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی، تو یہ کمیونزم اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اور کمیونزم، سوشلزم اور ویسٹرن ڈیموکریسی کے درمیان یہ آئیڈیالوجیکل پاورز کے بیس پر یہ کولڈ وار شروع ہوئے تھے۔ اس کی چوتھی فارمز جو ہے یہ نیشنل پاور ہے۔ اب نیشنل پاور کیا ہے؟ وہ پاور جو پاور کوئی نیشن استعمال کرتا ہے اسے نیشنل پاور کہا جاتا ہے۔ اس پاور کے استعمال کیسے کی جاتی ہے؟ تو اس پاور کے استعمال سے ایک نیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز بناتے ہیں، اور دوسرے نیشنز جو ہوتے ہیں، کنٹریز ہوتے ہیں، اس پر اپنے ویل کو انفورسڈ کرتے ہیں۔ اور یہ نیشنل پاور جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی کلیکٹیو پاور ہوتی ہے، جو کہ قوم
کہ اکنامک پاور، پولیٹیکل پاور، ایموشنل اینڈ ملیٹری پاورس پر مشتمل ہوتی ہے. یہ کلیکٹیو پاور ہوتی ہے، اور اس میں جو قوم کی جتنی بھی پاورس ہوتی ہے، جس میں اکنامک پاور بھی ہے، جس میں پولیٹیکل پاور بھی ہے، ایموشنل پاور ہے اینڈ ملیٹری پاور ہے، اس کے ذریعے وہ اسے کلیکٹیو پاور کہا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے وہ دوسروں قوم جو ہے، دوسرے ملک ہے، اس کے ساتھ ریلیشنز بناتے ہیں. اور ان ریلیشن بنانے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں پر اپنے ویل کو انفورس کرے. اسے کہتے ہیں نیشنل پاور. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹاپک